اور کندھے سے کندھا ملا کر کے غلام ایاز بھی کھڑا ہو جاتا تھا. شاعر اسی لیے کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. نماز ایسی چیز ہے پیارے, اس لیے نماز سے محبت کیا کیجیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت بڑے حسین و جمیل دور خلافت گزر رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا عالم یہ کہ چاروں طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت کا واقعہ رونما ہوتا ہوا چلا جاتا ہے. حضرات محبت رسول کا عالم یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ایک منافق مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے. کھیت میں پانی چلانے کو لے کر کے یہودی نے کہا میں پہلے پانی میں کھیت میں چلاؤں گا, منافق نے کہا کہ پہلے میں اپنے کھیت میں پانی چلاؤں گا. حضرات یہ دونوں معاملہ جو ہے رسول اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے. یہودی نے کہا کہ چلو اپنے نبی کی بارگاہ میں چلو, تمہارے رسول جو فیصلہ کر دیں گے ہم مان لیں گے. مگر منافق ظاہر کا مسلمان, نام کا مسلمان, اس نے کہا کہ نہیں ہم کعب ابن اشرف یہودی کے پاس چلیں گے, وہ جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے. حضرات اس پر یہودی راضی نہیں ہوا, اس لیے کہ یہودی کو معلوم تھا کہ میری قوم کا یہودی کعب ابن اشرف بہت بڑا رشوت خور ہے, ہو سکتا ہے اس منافق سے رشوت لے کر کے اس کے حق میں غلط فیصلہ کر دے اور میرے حق میں صحیح فیصلہ نہ کرے. اس لیے وہ یہودی ہونے کے باوجود اس کو اتنا یقین تھا کہ مسلمانوں کے رسول جو فیصلہ کریں گے وہ صحیح فیصلہ کریں گے اور سچا ہی فیصلہ کریں گے. یہودی اپنی قوم کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوا تو مجبوراً منافق مسلمان راضی ہوا کہ چلو رسول اللہ ہی کے پاس چلتے ہیں. دونوں رسول اللہ کے پاس پہنچے, دونوں نے اپنی اپنی بات کر دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی اور دونوں کی بات سننے کے بعد جو فیصلہ فرمایا تو اتفاق سے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں تھا اور منافق کے حق میں نہیں تھا. اس لیے کہ منافق مسلمان یہودی پہ ظلم و جبر کے ذریعہ اپنا حق جتا رہا تھا, مگر جب رسول اللہ نے دونوں کا معاملہ سماعت کیا ہے تو یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. جب یہ دونوں لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں تو منافق مسلمان یہودی کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ چلو عمر کے فیصلے سے ہم راضی ہو گئے, عمر کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے چلنا ہوگا, جو تمہارے نبی کے جو عمر فیصلہ کریں گے ہم وہ مانیں گے. اگر پھر یہودی نے سوچا کہ اگر رسول اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے عمر بھی وہی فیصلہ کریں گے, اس لیے یہودی کہتا ٹھیک ہے اگر چلتے ہو تو چلو. یہ دونوں لوگ عمر بن خطاب کے دربار میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہو عمر بن خطاب ہمارے اور اس یہودی کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے, فیصلہ آپ کر دیجئے. مگر اس یہودی نے کہا او عمر بن خطاب فیصلہ کرنے سے پہلے آپ اتنی بات ضرور سن لیجئے کہ ہمارا اور اس منافق مسلمان کا فیصلہ رسول اللہ پہلے ہی کر چکے ہیں, رسول اللہ طے کر چکے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مان رہا ہے, اس لیے آپ کی بارگاہ میں فیصلہ کرانے آیا ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں بے شک میری بارگاہ میں فیصلہ کرانے کے لیے آیا ہے تو عمر اس کا فیصلہ ضرور ہی کرے گا. حضرت عمر بن خطاب اپنے مکان کے اندر جاتے تھے اور مکان کے اندر سے جو کہ ننگی تلوار لاتے تھے اور ننگی تلوار لا کر کے اس منافق مسلمان کے گردن کو کاٹ دیتے تھے اور اجازت فرماتے تھے جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے اس کے حق میں عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو جینے کا کوئی حق ہی نہیں. پورے مدینہ میں شور ہو گیا کہ عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا. بات ہوتے ہوتے رسول اللہ تک پہنچی کہ یا رسول اللہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ عمر کسی مسلمان کو قتل کرے, کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی. حضرات اتنا سننا تھا, اتنا فرمانا تھا رسول اللہ کا کہ عمر کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی اہم بات ضرور ہوگی. ابھی مصطفیٰ یہ فرما ہی رہے تھے, حضرت جبریل قرآن کی آیت لے کر کے اتر جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تک یہ آپس کے جھگڑے میں تمہارا فیصلہ تسلیم نہیں کر لیں گے جب تک وہ مسلمان نہیں ہو گئے. حضرات تو پتہ یہ چلا کہ عمر بن خطاب نے رسول اللہ کا فیصلہ نہ ماننے والے کے لیے جو قتل کا فیصلہ کیا تھا حضرت عمر کے مزاج کے مطابق اور حضرت عمر کے فیصلے کے مطابق اللہ نے قرآن کی آیت بھی نازل کر دی کہ جو رسول اللہ کو اپنے جھگڑوں میں رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانیں گے وہ اللہ اور رسول کے یہاں مسلمان ہو ہی نہیں سکتے.
ایسی ذات ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی. بہت سارے واقعات ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی. آخرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کے سناٹے میں فجر کا وقت ہو جاتا ہے اور فجر کے وقت جو ہے لوگوں کو جگاتے ہوئے مسجد نبوی میں جاتے ہیں امامت کے لیے. جب آپ مسجد نبوی پہ پہنچ گئے حضرات تو ایک ابو لولو نام کا مجوسی غلام تھا. یہ صحابی رسول حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا. یہ ایک مرتبہ حضرت عمر کی بارگاہ میں اپنے آقا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی شکایت لے کر کے آتا ہے کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ مجھ سے روزانہ 4 درہم وصول کرتے ہیں, اس لیے اے امیر المومنین عمر بن خطاب اس میں کچھ کمی کرا دیجئے. حضرت عمر بن خطاب نے ارشاد فرمایا اے ابو لولو مجوسی غلام, تم بڑھئی کا کام جانتے ہو, تم لوہار کا بھی کام جانتے ہو, تم نقاشی کا بھی کام جانتے ہو, اس لیے روزانہ اگر تمہارے آقا 4 درہم لیتے ہیں تو تمہارے ہنر کے حساب سے یہ زیادہ نہیں ہے, یہ بہتر ہے. حضرات اتنا کہنے کے بعد جو ہے حضرت عمر ابن خطاب کے دربار سے وہ ناراض ہو کر کے واپس آ جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حضرت عمر ابن خطاب کو دکھائی دیتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا او ابو لولو مجوسی, تم نے مجھ سے ایک مرتبہ وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے میں ایک ایسی چکی بنا دوں جو چکی ہوا سے چلے گی, جس کا لوگ بڑا چرچا کریں گے, تو وہ چکی میرے لیے کب بناتے ہو؟ حضرات تیور بدل کر کے اور غصے کے عالم میں اور جذبات کے عالم میں اس ابو لولو مجوسی نے کہا ہاں امیر المومنین, ہم آپ کے لیے ضرور ایسی چکی بنائیں گے کہ لوگ اس کا تذکرہ ضرور کریں گے. حضرات کے کہنے کے بعد جب وہ غلام چلا جاتا ہے تو عمر بن خطاب نے اپنے درباریوں سے ارشاد فرمایا, اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ یہ نوجوان مجھے قتل کی دھمکی دے کر کے گیا ہے, مجھے قتل کی دھمکی دے کر کے گیا ہے. تو لوگوں نے کہا اے امیر المومنین, اگر وہ آپ کو قتل کی دھمکی دے کر کے گیا ہے تو آپ اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے گئے, آپ اس کو گرفتار کیوں نہیں کرواتے گئے, آپ اس کو پھانسی پہ کیوں نہیں لٹکاتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اگر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا یا اسلام کی شان میں گستاخی کرتا تو میں ضرور بدلہ لیتا, لیکن اس نے عمر کی ذات کے بارے میں کہا ہے, اس لیے میں اپنے بارے میں جس نے مجھے میری ذات کے بارے میں کہا ہے اس کا بدلہ میں نہیں, اس کا بدلہ اللہ رسول لیں گے انشاءاللہ. اتنا کہنا تھا. حضرات ابو لولو مجوسی جاتا ہے, ایک خنجر پر دھار لگاتا ہے اور زہر میں اس کو بجھاتا ہے اور خنجر کو تیار کر کے رکھ لیتا ہے. ایک صبح حضرت عمر بن خطاب لوگوں کو جگاتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچ جاتے ہوئے امامت کے لیے. یہ مجوسی ابو لولو مجوسی غلام تھے, اپنے بغل میں خنجر چھپا کر کے مسجد نبوی کے اندر یہ بھی پہنچ جاتا ہے. حضرت عمر بن خطاب کی عادت کریمہ تھی کہ جب نماز کی امامت فرماتے تھے اور جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے تھے تو تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے لوگوں کو صفیں درست کرنے کا حکم دیتے تھے. چنانچہ جب تکبیر ہو گئی اور تکبیر تحریمہ سے پہلے حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ صفوں کو سیدھی کر لو, کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے. حضرات تو موقع پا کر کے پچھلی صف سے یہ پڑھ کر کے جو ہے عمر بن خطاب کے بالکل پیچھے جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کی امامت فرمانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر مصلی نبی پہ کھڑے ہو کر کے جیسے ہی تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اللہ اکبر کہہ کر اٹھاتے ہیں, فوراً یہ خنجر نکالتا ہے اور پیچھے سے حضرت عمر بن خطاب کے پہلو پہ 2 خنجر کا وار کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر بن خطاب زخموں کی تاب نہ لا کر کے وہیں پہ تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس نے اور لوگوں کو جو ہے زخمی کرنا شروع کر دیا. نبی کے صحابہ کو زخمی کرنا شروع کر دیا. نبی جو کہ مسجد نبوی کے مقتدیوں اور مؤذنوں پہ حملہ کرنا شروع, جو کہ مقتدیوں اور نمازیوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب پہ 2 بار کرنے کے بعد 13 نمازیوں کو اس نے اور حملہ کر کے زخمی کر دیا, جن 13 نمازیوں میں سے بعد میں 6 نمازیوں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے 2 بار لگتے ہیں وہی مسجد نبی پر مصلی نبی پہ تشریف فرما ہو جاتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب کو مصلی نبی سے اٹھا کر کے الگ کیا جاتا ہے, چونکہ جو ہے فجر کا وقت ختم ہونے میں چند منٹ کا وقت باقی تھا. عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف مصلی نبی پہ آگے بڑھتے گئے. حضرت عمر بن خطاب زخمی حالت میں مصلی کے کنارے تشریف فرما گئے. ایسے عالم میں بھی صحابہ نے نماز کو قضا نہیں
نہیں کیا ہے. صحابہ جماعت بنا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت عمر زخمی پڑے ہوئے ہیں. عبدالرحمن ابن عوف آگے بڑھتے ہیں, ان کے جسم مقدس کو مصلی سے ہٹا کر کے کنارے کر دیتے ہیں اور مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت عبدالرحمن ابن عوف اور دو چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ذریعہ نماز فجر کی امامت فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج اگر کسی کو کانٹا چپ جائے تو نماز جو ہے جماعت تو جماعت ہے, لوگ نماز چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, مگر وقت کا خلیفہ شہید ہو رہا ہے, وقت کا خلیفہ زخمی ہو کر کے مسجد نبوی میں پڑا ہوا ہے, مگر جب پاک نماز کی آ جاتی ہے تو صحابہ نماز کو نہیں چھوڑتے ہیں. ایسے عالم میں بھی نماز قائم کر کے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر دیتے ہیں. رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے دیتے ہیں. حضرات, نماز فجر کی مختصر صورتوں کے ساتھ امامت کر کے نماز فجر ختم کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے گھر لایا جاتا ہے. پھر عرب کا جو ہے شربت نبیذ پلائی جاتی ہے جو زخموں کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے. اس کے بعد دودھ پلایا جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب کو, دودھ بھی زخموں کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے. حضرت عمر بن خطاب ارشاد فرماتے ہیں کہ لگتا ہے مجھے میرے اپنے ساتھیوں کے پاس جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح 3 دن تک درد میں تڑپتے رہے. آخرکار 3 دن میں 3 دن درد میں تڑپنے کے بعد جو ہے آپ کا انتقال پرملال ہو جاتا ہے اور آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. اس طریقے سے شہادت کا جام پیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے پوچھا میرا قرضہ کتنا ہے. انہوں نے حساب جوڑ کر کے بتایا کہ 86,000 آپ کے اوپر قرض ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری دولت سے یہ قرض ادا کر دیا جائے, اگر تب بھی قرض نہ ادا ہو تو میرے خاندان کے لوگوں سے چندہ لے کر کے میرا قرض ادا کر دیا جائے. وہ لوگ آج قرض کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ قرض لے کر کے قرض واپس کرنا بھول جاتے ہیں. اگر 10 دن کے لیے کوئی قرض لیتا ہے تو جو ہے 10 دن قرض لینے کے بعد جو ہے نہ جانے کتنے 10 دن گزر جاتے ہیں اور قرض دینے والا بھیک منگوں کی طرح قرض واپس مانگتا ہوا نظر آتا ہے, مگر قرض لینے والا قرض کی واپسی نہیں کرتا ہے اور پریشان کرتا ہوا نظر آتا ہے. حضرات, ان کو حضرت عمر بن خطاب کے اس واقعے سے جو ہے سبق لینا چاہیے کہ موت کے منہ میں کھڑے ہوئے ہیں اور جو کہ زخموں کی تاب نامہ کر کے تو گہرے زخم لگ چکے تھے, نبی زخموں کے راستے سے باہر جا رہا ہے اور دودھ بھی باہر بہ رہا ہے اور انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے, مگر ایسے عالم میں بھی اپنے قرضے کا خیال نہیں چھوڑتے ہیں اور اپنے قرضے کا حساب جڑواتے ہیں اور قرضے کا حساب لگوانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے سر پہ جتنا قرضہ ہے وہ سارا قرضہ میری دولت سے ادا کر دیا جائے اور تب بھی میرا قرضہ ختم نہ ہو تو میرے خاندان کے لوگوں سے چندہ کر کے میرا قرضہ ادا کیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے عمر بن خطاب کے اس واقعے سے ہم کو سبق لینا چاہیے کہ کسی کا اگر قرضہ لیے ہے تو اس کو وقت پہ ادا کر دینا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق اللہ کو تو معاف فرما دے گا مگر بندوں کا حق اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے. اس طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آ جاتا ہے. اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلا کر کے کہتے ہیں کہ امی عائشہ سے جا کر کے کہہ دو کہ عمر اپنے دونوں ساتھیوں محمد رسول اللہ اور ابو بکر کے پہلو ہی میں دفن ہونا چاہتا ہے. اگر حضرت عائشہ اجازت دے تو مجھے میرے ساتھیوں کے پاس دفن کر دینا, ورنہ مدینہ طیبہ کے جنت البقیع کے عام قبرستانوں میں مسلمانوں کی طرح دفن کر دینا. حضرت عبداللہ جاتے ہیں, نبی کی بیوی ہم مومنوں کی ماں حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ابا حضور حضرت عمر بن خطاب کی جو ہے خواہش کو ظاہر کرتے ہیں کہ میرے ابا نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میرے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے, دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. عمر کی دل کی خواہش یہ ہے کہ عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس دفن ہونا چاہتا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے کمرے کے اندر میرے شوہر رسول اللہ کا مزار پر انوار ہے اور میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق کا مزار پر انوار ہے. اب میرے کمرے کے اندر ایک ہی قبر کی جگہ باقی ہے جو میں نے اپنے لیے بچا کے رکھی تھے, مگر اگر رسول اللہ کے ساتھی عمر نے ابو بکر کے ساتھی عمر نے وہاں دفن ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے تو آج میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں اور جو جگہ اپنے لیے بچا کے رکھے تھے آج وہ جگہ میں عمر کو دفن ہونے کے
لیے عطا کر رہے ہیں۔ نہ سنتے ہیں جب حضرت عبداللہ واپس آ کر کے اپنے ابا حضور حضرت عمر بن خطاب کو بتاتے ہیں تو خوشیوں میں مگن ہو جاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے اپنی روح جب سے انسی سے ان کی روح پرواز کر جاتی ہے اور دار فانی سے دار جاویدانی کی طرف رحلت فرما جاتے ہیں۔ تدفین ہوتی ہے، تدفین ہوتی ہے، رسول اللہ کے پہلو میں، حضرت ابوبکر کے بازو میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کی تدفین عمل میں آتی ہے اور قیامت تک کے لیے آپ وہی دفن ہو جاتے ہیں۔ اب رسول اللہ کی وہ حدیث سنیے، اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب حضرت اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکیں گے اور جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے حشر کے میدان کے لیے جانے کے لیے اٹھیں گے تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، اس شان کے ساتھ اٹھوں گا کہ میرے ایک ہاتھ میں میرے ساتھی ابوبکر کا ہاتھ ہوگا اور میرے ایک ہاتھ میں میرے دوسرے ساتھی عمر بن خطاب کا ہاتھ ہوگا اور اس شان کے ساتھ میں حشر کے میدان میں جا کر کے کھڑا ہو جاؤں۔ وہ عمر جس کے یادات شہدا سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔